خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 23ویں باب کی 32ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اور دو اور جو بدکار تھے اس کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے تاکہ قتل کیے جائیں، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور یسوع نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑے بانٹنے کے لیے کرا ڈالا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائے جائیں۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ہم اپنے سالانہ روزوں کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج روزوں کے دوران پہلے جمعے کی عبادت میں شامل ہیں۔ روزوں کے دوران جمعے کے دن ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ جمعے کا دن خداوند یسوع مسیح جس دن مصلوب کیے گئے، یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرنے کے لیے خدا کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور 14 مقام کی عبادت کرتے ہیں۔ 14 مقام کی عبادت ایک روحانی سفر ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ وہ دکھ جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر سہے، ان تمام مقامات پر ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان مقامات پر ہم ٹھہرتے ہیں، دھیان و گیان کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان مقامات پر کس طرح ہمارے لیے دکھ سہتے ہیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر وہاں حاضر محسوس کرتے ہیں اور ان دکھوں کی خاطر اپنے گناہوں کے لیے پشیمان ہوتے ہیں۔ 14 مقام کی عبادت میں کلیسیا کی پرانی روایت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے ان آخری الفاظ پر غور کیا جاتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کیے۔ وہ خاص الفاظ، وہ بابرکت الفاظ جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے، ان کو ہم 7 صلیبی کلمات کے نام سے جانتے ہیں۔ روزوں کے دوران ہر جمعے ایک کلمے پر غور کیا جاتا ہے۔ آج چونکہ پہلا جمعہ ہے تو آج یسوع مسیح کے پہلے کلمے پر غور کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کا صلیب پر سے بولا ہوا پہلا کلمہ کیا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم کلمات کی بات کریں تو یہ 7 صلیبی کلمات بائبل مقدس میں ہمیں ایک ہی جگہ اکٹھے نہیں ملتے، کسی ایک پاک انجیل میں نہیں، بلکہ مختلف انجیل نویسوں نے خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو قلم بند کیا اور ہم تک پہنچایا۔ مقدس متی اور مقدس مرکز کی انجیل کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں چوتھا کلمہ جو خداوند یسوع مسیح نے بولا تھا وہ ملتا ہے۔ اس کے بعد مقدس لوکا کی انجیل جب پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا، دوسرا اور 7واں کلمہ ملتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل جب پڑھتے ہیں تو اس میں تیسرا، 5واں اور 6واں کلمہ ملتا ہے۔
آج کا جو کلمہ ہے، پہلا کلمہ، یہ مقدس لوکا کی انجیل میں پایا جاتا ہے 23ویں باب کی 34ویں آیت میں۔ آج کے کلمے کا پس منظر یا اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا جس کی پس منظر میں یہ کلمہ اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح کے اوپر جو دکھ گزرے، جو اذیتیں گزری، ان میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا جب آغاز ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا۔ وہ آخری کھانا کھا کے خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں گئے اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر گرتا رہا۔ جان کنی کی حالت میں خداوند یسوع مسیح رہے، دعا کرتے رہے، شاگردوں کو بھی نصیحت کرتے رہے، اور آخر کار وہیں سے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا۔ ساری رات سپاہیوں نے اس کی بے عزتی کی، اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا، اور صبح سویرے پلاطوس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہاں پر بے شمار جھوٹے الزامات لگائے گئے، اور آخر کار اس پر موت کا ناجائز فتویٰ پلاطوس نے دیا، اور وہ اپنی صلیب خود اٹھائے، کلوری کے مشکل ترین راستوں پر چلتا ہے، کمزور ہونے کے باعث گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، اٹھتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اسے مصلوب کیا جانا تھا، اور وہاں پر ظلم ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا کر بڑی بے رحمی کے ساتھ اسے مصلوب کر دیتے ہیں۔ اس سارے عرصے کے دوران خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک لمبی خاموشی جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سوائے چند انتہائی ضروری باتوں کے خداوند یسوع مسیح نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو گالی گلوچ نہیں دی، کسی پر کوئی جو ہے وہ شکوہ شکایت کی بات نہیں کی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد جب خداوند یسوع مسیح اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، اپنے لبوں کو کھولتے ہیں، تو کسی برے الفاظ کے لیے نہیں بلکہ دعائیہ الفاظ کے لیے۔ اور وہ دعائیہ الفاظ کیا تھے؟ آج کا جو پہلا کلمہ ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلا کلمہ جو ہے اس میں خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے معافی کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ کہلاتا ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے یہ ڈائس پر لکھا بھی ہوا ہے کہ معافی کا کلمہ، اس کلمہ میں خداوند یسوع مسیح خدا اور انسان کے درمیان ایک درمیانی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ خدا اور انسان کا درمیانی، میڈیٹر، ان کے درمیان رہنے والا۔ اگر ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو روحانی طور پر بھی درمیانی، اور ظاہری طور پر دیکھا بھی جائے تو صلیب پر ایگزیکٹ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح درمیانی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آسمان پر خدا ہے، زمین پر انسان ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں خداوند یسوع مسیح ہے۔ صلیب پر خدا اور انسان کے درمیان میں، اور خدا اور انسان کے درمیان میں ہوتے ہوئے وہ خدا اور انسان کا ملاپ کروا دیتا ہے۔ وہ جدائی جو صدیوں سے باپ آدم اور خدا کے درمیان، انسان اور خدا کے درمیان تھی، اس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے دکھوں اور صلیبی موت کے ذریعے جو ہے ختم کیا۔
اور خداوند یسوع مسیح درمیانی ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ درمیانی ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح سفارش کرتے ہیں۔ خداوند خدا سے ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں، اور یہ اس پیشن گوئی کے مطابق ہے جو اشعیاء نبی کے صحیفے اور اس کے 53ویں باب کی 12ویں آیت کے مطابق ہے کہ وہ بدکاروں کا شفیع ہے، یعنی بدکاروں کی شفایت کرنے والا، اور وہ خدا سے اپنے ہم سبوں کے لیے سفارش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور خدا اس کی اس سفارش کو سنتا ہے۔ یہ کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، جس کے ذریعے خدا ہم سبوں کے لیے ایک جنرل معافی کا اعلان کرتا ہے، یہ کلمہ کس کے لیے بولا گیا؟ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے ان شاگردوں کے لیے بھی تھا جو اچھے وقتوں میں تو اس کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کلمہ اس شاگرد مقدس پطرس کے لیے بھی تھا کہ جو کہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر 3 بار اس کا انکار کیا۔ یہ کلمہ ان شاید مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی تھا کہ جو اپنے حسد کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو مسیحا کے طور پر قبول نہ کر سکے، بلکہ اسے پلاطوس کے حوالے کیا۔ یہ کلمہ شاید اس پلاطوس کے لیے بھی تھا کہ جو چاہتا تو تھا کہ یسوع مسیح کو چھوڑ دے، کیونکہ اس نے باہر آ کر کہا بھی کہ مجھے اس میں کوئی قصور نہیں ملا، لیکن وہ یہودیوں کے ڈر سے گھبرا کر خداوند یسوع مسیح پر موت کا ناجائز فتویٰ دیتا ہے۔ یہ کلمہ شاید اس ہجوم کے لیے بھی تھا کہ جو اچھے وقتوں میں تو جب وہ معجزات کرتا تھا، جب وہ روٹیاں کھلاتا تھا، بدروحوں کو نکالتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، اور کوڑیوں کو پاک صاف کرتا تھا، تب اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور اسے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن بعد میں جب اس نے اپنا دکھوں کا راستہ اپنایا، جب ان کی سوچ کے مطابق نہ رہا، تو انہوں نے کہا کہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ تو یہ کلمہ شاید اس ہجوم کے لیے بھی تھا۔ یہ کلمہ ان سپاہیوں کے لیے بھی تھا کہ جو اپنی صرف ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، چند پیسوں کے لیے وہ یہ ظلم کیے جا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بے قصور ہے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے حسد کر کے اسے ہمارے حوالے کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کو مارتے، اس پر تھوکتے، اس کو گالیاں بکتے، اس کو دھمکاتے تھے، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بڑی بے رحمی کے ساتھ کیل لگا دیے۔ تو یہ کلمہ شاید ان کے ظلم کی معافی کے لیے بھی تھا۔ یہ کلمہ آج ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اگرچہ ہم اس وقت موجود نہ تھے، لیکن آج بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ آج بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج دباتے ہیں۔ آج بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ آج یہ کلمہ ہمارے لیے، میرے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی میرے اور آپ کے لیے خدا باپ سے دعا کرتا ہے۔ آج یہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یسوع مسیح ہمارے لیے باپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری طرف سے باپ سے معافی مانگتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم بھی سب سے پہلے خدا باپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ خدا باپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہم خدا باپ سے معافی مانگیں، بلکہ ایک دوسرے سے بھی اپنی غلطیوں، گناہوں کے لیے معافی مانگیں۔ اور تیسری بات ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بھی بنیں۔ معافی مانگنا بھی بڑی جرت کی بات ہے، اور معاف کرنا بھی
اس سے بڑی جرت کی بات ہے۔ تو اگر ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا۔ ہم ہمارے باپ کی دعا میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں بخش دے، کیونکہ اگر ہم اپنے قصورواروں کو نہیں بخشتے تو ہم توقع نہیں کر سکتے خدا سے کہ وہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو آج کا کلمہ جو ہے وہ ہمیں معافی کا درس دیتا ہے، خدا سے معافی مانگنا، ایک دوسرے سے معافی مانگنا، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور معاف کر کے اور معاف کیے جا کر اپنے خدا کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنا، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کی اس عظیم صلیبی قربانی کی قدر کرنا، ان دکھوں کی قدر کرنا جو اس نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کی خاطر سہے ہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے